نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. صدق اللہ العظیم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 47 تک کا درس ہو چکا ہے. پارہ نمبر 10 ہے. منافقین کا کس طرح سے اللہ سبحانہ پردہ فاش فرما رہا ہے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باخبر اور ہر طرح سے رسالت و نبوت کا دفاع فرما رہا ہے. اسی سلسلے کی یہ بھی آیت کریمہ ہے کہ منافقین پہلے ہی سے فتنہ کے طلبگار ہیں. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، پہلے ہی سے فتنہ کی خواہش رکھتے ہیں. وقلبوا لك الامور، اور آپ کے لیے مختلف حیلوں کو یا آپ کے لیے جو آپ کے معاملات ہیں اس کو بدلنے کے خواہاں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یا تو آپ ہتھیار ڈال دیں یا پھر ان کے بتوں کی مذمت نہ کریں، دین اسلام کا پرچار نہ کریں. پہلے ہی سے یہ سیاہ باطن جو دل میں کفر چھپائے ہیں اور زبان پہ کلمہ، یہ لوگ یہ چاہتے ہیں. لیکن حبیب سنیے، حتیٰ جاء الحق، یہ اس وقت تک یہ کریں گے جب تک کہ حق آ نہ جائے. وظہر امر اللہ، اور اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے. اس لیے اعلان کرتا ہوں کہ حق آئے گا اور اللہ کا دین غالب ہوگا. وہم کارہون، اگرچہ یہ کفار ناگوار سمجھیں، اگرچہ یہ کفار پسند نہ کریں کہ اسلام بلند ہو اور اسلام کا بول بالا ہو، دین کا غلبہ ہو. اس لیے آپ ان کی تدبیروں کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، میں نے آپ کو باخبر کر دیا ہے. آیت نمبر 48. اب آیت نمبر 49 میں ایک خاص شخص جس کا نام میں نے گزشتہ درس میں بھی لیا تھا، وہ جد بن قیس منافق نام. وَمِنْهُمْ، انہی میں سے ایک کا نام بتا دیتا ہوں. یقول، وہ تھا جو یہ بول رہا تھا یا آپ سے کہہ رہا تھا، اِذَن لی، ایسا کریں آپ مجھے اجازت دے دیں بیٹھنے کی، کیونکہ میرے جانے سے نہ جانے سے کوئی فرق پڑنے والا ہے نہیں. لیکن اگر میں چلا جاؤں گا تو میرے پاس مال اتنے ہیں، میرے پاس اسباب و ذرائع اتنے ہیں کہ وہ سب ختم ہو جائیں گے. اس لیے مجھے اجازت دے دیں. ولا تفتنی، اور مجھے فتنہ میں مبتلا نہ کریں. اللہ سبحانہ فرماتا ہے، حبیب اعلان کیجئے، الا فی الفتنۃ سقطوا، سنو نبی کا حکم نہ مان کر کے تم نے جو فتنہ مول لیا ہے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. نبی کی مخالفت سب سے بڑا فتنہ ہے. آج تک ہم کیا سمجھتے تھے؟ الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی بڑا ہے. لیکن تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے نبی کی مخالفت. یہ اللہ الا فی الفتنۃ سقطوا، تم سنو پہلے ہی سے فتنہ میں گھرے ہوئے ہو. وہ کیسا فتنہ؟ تم نے نبی کے لیے چوں چرا کیا، تاویل کی، سوچا، توقف کیا، جبکہ میرا اعلان ہے. اسی لیے تو میں نے ایجوکیشن کو ترجیح نہیں دیا ہے، بلیو کو ترجیح دیا ہے، ماننے کو ترجیح دیا ہے. آپ دیکھے ہوں گے قرآن پاک میں اعراب کا لفظ آتا ہے. اعراب، الاعراب لیس الاعراب، پڑھیں نا، اعراب، الف عین رے
الف بے ہے نہیں، اعراب بدوی کو بولتے ہیں، دیہاتی کو، آپ کے حساب سے ایک دم ان پڑھ کو، لیکن خدا کی قسم نبی کی بارگاہ میں آ کر خالی مان لیتے تھے اب جو پڑھانا چاہتے ہیں پڑھا دیجیے، حالانکہ ان کو پڑھنے بھی نہیں آتا مگر چونکہ زبان کے اعتبار سے دیہاتی صحیح لیکن عربی ہونے کی وجہ سے بول لیتے۔ اب بہت سارے لوگ ہمارے یہاں ہیں پڑھے ہوئے نہیں ہیں لیکن مادری زبان تو جانتے ہیں نا، بول لیتے کیسا بھی، تو مادری زبان ہونے کی وجہ سے نبی پڑھاتے پڑھ لیتے۔ بتائیے دنیا میں صحابہ میں وہ شامل ہو کر غیر صحابہ عالم سے وہ افضل ہو گئے، سمجھ رہے نا؟ تو ایجوکیشن بیس نہیں ہے میرے حبیب، آپ کو بلا چونچرا مان لے یہ میرے نزدیک بیس ہے۔ تو الا فی الفتنۃ سقطوا، یہ فتنہ میں پہلے ہی سے مبتلا ہیں، جو مطلب تعویل کیا نا، اور آپ سے اجازت وہ بھی پیچھے رہنے کی، کمال ہے۔ نبی جائیں اور امتی بیٹھا رہے، وہ کیسا امتی ہے؟ اور بھی میدان جنگ کی بات ہو، میں اب اسے سب سے بڑا فتنہ کہہ رہا ہوں۔ تو نبی کی مخالفت سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اور سنیے، یہ تو میں نے دنیاوی اعتبار سے اس کے احکام بتائے، آپ سمجھیے اس بات کو کہ قتل سے بڑا فتنہ ہے اور سب سے بڑا فتنہ نبی کی مخالفت ہے۔ کسی کو آپ قتل کر دیں خدا معاف کر سکتا ہے، دھیان دیں آپ، لیکن نبی کی مخالفت کریں تو اللہ معاف نہیں کرے گا، سب سے بڑا فتنہ ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ اور سنیے، معال کے اعتبار سے، فیوچر کے اعتبار سے، جہنم ان کافروں کو گھیرے ہوئے، وہ انتظار کر رہی ہے نبی کے مخالفین کا۔ آؤ بتاتے ہیں، تو ان کے انجام کے اعتبار سے یہ فرمایا گیا، اور دنیاوی احکام کے اعتبار سے یہ فرمایا گیا کہ یہ سب سے بڑے فتنہ میں مبتلا ہیں۔ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم فتنہ میں مبتلا ہو جائیں گے، آزمائش میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اب اہل زبان ہیں تو یہی سوچ رہے ہیں نا کہ ارے مر گیا تو مال کا کیا ہوگا، پیسے کا کیا ہوگا، پھر بال بچے کیا کریں گے، کیسے کریں گے، ہمارے بنا ان کا یہ نہیں ہوا ہے۔ حالانکہ ان کی زبان پر قرآن اترا ہے، ہزار بار کئی بار ان کو سنایا گیا کہ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، دیں گے جیسا کہ تمہاری اولاد کو رزق دیتے ہیں یا دیں گے۔ ہم ہیں رزاق، ہم ہیں خالق، ہم ہیں محافظ۔ اہل زبان اہل عرب ہو کر کے تم ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں میرے بعد کیا ہوگا، فتنہ میں مبتلا ہو جائیں گے آل اولاد؟ نہیں۔ تو جہنم کافروں کو گھیرے ہوئی ہے۔ آیت نمبر 50 دیکھیں، ان تصبک حسنۃ تسؤہم۔ حبیب سنیے، یعنی آپ دیکھیں کہاں تک جاتی ہے یہ بات، اور وہی دفاع رسالت، اہتمام نبوت کہاں تک جاتی ہے، دیکھتے جائیں آپ۔ حبیب سنیے، اگر آپ کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے نا، اچھائی سے مراد جنگ جیت لیے، غزوہ میں فتح، کامیابی ملی اپوزیشن پر، تو سنیے تسؤہم، یہ جو سیاہ باطن ہیں، منافقین ہیں، جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، وہ لوگ منہ بنا لیتے ہیں، ان کو بڑا دکھ ہوتا، ارے کیسا جی ہمارے بغیر جیت لیے نا انہیں، اس طرح سے وہ منہ بنا لیتے، بہت دکھ ہوتا ان کو۔ اور سنیے آگے، وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور جب آپ کو مصیبت پہنچتی، ظاہری طور پر شکست وغیرہ، یا صحابہ اچھے کوئی انتقال کر جاتے، شہید ہو جاتے، تو یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، اچھا ہوا ہم پہلے ہی سے ہم نہیں گئے، یہ دیکھیے اس طرح کی بات بولتے، اچھا ہوا ورنہ ہم بھی مر جاتے ان کی طرح، محمد بچا نہیں سکتے۔ آپ سمجھیں تو ایک لفظ میں بولوں، محمد کو ایزی لینا یہ منافقین کی شان ہے۔ جنگ کو جا رہے ہیں، شہادت یہ بھی فتح ہے کہ نہیں، شہادت یہ بھی فتح ہے، اور بظاہر لوٹ کر کے آنا یعنی فتح و نصرت، یہ تو ہے ہی فتح۔ اسی لیے ابھی آگے ایک بات آئے گی بڑی اچھی، دیکھیے ابھی، تو اگر مصیبت پہنچتی تو یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، اچھا ہوا کہ ہم اپنا معاملہ پہلے ہی سے اپنے ہینڈ میں رکھے تھے، نہیں گئے ان کے ساتھ، وَيَتْوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور منہ موڑ کر کے جاتے اور خوب خوش ہوتے، چلو خوب مرے نا، اچھا ہوا یہ ہوا، اس طرح سے خوشیاں مناتے۔ قل، حبیب مکرم کہیے، اور اس آیت کو کورونا میں خاص طور سے بہت گردش کروایا جا رہا تھا، جو یہ آیت آ رہی ہے سورہ توبہ کی،
آیت اچھی ہے لیکن مراد غلط لی جا رہی تھی اس کی. ہاں اس کو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اسباب کا لفظ جو ہے یہ ہمارا اور آپ کا نہیں ہے، وہ اس کا ہے جسے بولتے ہیں مسبب الاسباب. تو اسباب ہے تو وہ مسبب ہے نا، اسباب نہ ہو تو مسبب کس لیے ہو؟ وہ رزاق ہے کہ نہیں؟ رزاق بولے تو رزق دینے والا. لیکن کیا آپ بیٹھے رہیں گے یہ کہتے ہوئے کہ تو رزاق ہے، دینا پڑتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، وہ رزاق ہے، اس پر ایمان رکھیے، لیکن وہ آپ کو محنت کرنے کا بھی حکم دے رہا ہے، یہ بھی ہے وہ. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، زمین میں جاؤ، جاب تلاشو، اللہ کا رزق تلاشو، یہ بھی اللہ پاک نے کہا. تو اب ایک سائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رزاق ہے، دوسرے سائیڈ جو حکم دیا اس کو نہیں مان رہے، تو نفسانیت ہوئی. ہمیں اول ان اول ماننا، رزاق کو ماننا ہے. اسی لیے جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو مکمل ہونے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا، کمال ہے، سیلری آپ لائے، پیسہ آپ لائے، سارے راشن آپ لائے، ساری چیزیں آپ لائے نا، پکائے بیوی، تو بولنا چاہیے اے اللہ، اللہ مطلب تیرا شکر ہے کہ میں نے کمایا، بیوی نے بنایا. نہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں کھلایا، تو نے ہمیں پلایا، اور تو نے ہمیں مسلمانوں میں بنایا. کمال ہے. وجعلنا من المسلمین. تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان والوں کو ہر شعبے میں اللہ ہی کو مقدم رکھنا چاہیے. جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے اور اللہ ہی کے فضل سے کر رہے ہیں. وہ اسباب ہیں جو آپ ہیں، بس سبب ہیں جو آپ ہیں، سبب ہیں جو آپ کے مالک ہیں جن سے آپ سیلری لیں، بس اور کچھ نہیں. مسبب وہ ہے، اس لیے اس کو مقدم رکھیں گے تو آپ کے اسباب بھی صحیح رہیں گے. رب فرماتا ہے قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. حبیب مکرم کہیے کہ ہمیں ہرگز تکلیف نہیں پہنچ سکتی مگر اتنی ہی جتنا کہ اللہ نے لکھ دیا ہے. یہ ہے تقدیر اور یہ ہے توکل کی وہ تعلیم. تم کیا کہہ رہے ہو کہ مصیبت ان کو پہنچی، تم خوش ہو رہے ہو، کیا تمہاری وجہ سے مصیبت پہنچی؟ نہیں، رب نے لکھا، اور یہ مصیبت ہمارے لیے نعمت ہے کیونکہ ہم نے اس کے دین میں یہ مصیبت لی ہے، اس کے دین میں جا کر کے مصیبت لی ہے، اس کی راہ میں مصیبت لی ہے. اور یاد رکھنا خدا کی راہ میں اگر آپ کو کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ وہ انصاف والا ہے کہ آپ کو اس کے بدلے میں وہ دے گا کہ آپ کو وہم بھی نہیں ہوگا کہ یہ کہاں سے مولا، یہ تو میں نے کوئی عمل کیا ہی نہیں تھا. تو جواب دے گا تو جب میری راہ میں آ رہا تھا تو تیرے پاؤں میں کانٹا چبھا تھا، اور تجھے نہیں معلوم کہ میں عادل ہوں، میں انصاف ور ہوں، منصف. تو مصیبت اللہ کے مومن بندوں کے لیے بھی نعمت ہے. اللہ فرماتا ہے حبیب کہیے کہ تم کہہ رہے ہو کہ مصیبت پہنچی تو خوش ہو رہے ہو. نہیں، خوش ہونے کی ضرورت نہیں. ہرگز مصیبت ہمیں نہیں پہنچ سکتی الا ما کتب اللہ لنا، مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا. یہ وہ ایمان کا مطلب کی استقامت ہے کہ آپ ہم سب کو، اسی لیے اللہ آگے فرماتا ہوا مولانا، وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا مددگار ہے. یہاں مولا بمانا مددگار، وہی ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا مددگار ہے. چاہے فتح دے تب بھی ہم خوش ہیں، مصیبت دے تب بھی ہم خوش ہیں. فتح میں تو بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فتح ہے، لیکن مصیبت میں ہم دیکھ نہیں رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جن صحابہ کرام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے غزوات بھی آئے ہیں بلایا، 70 صحابہ ایک دم پورا زخم زدہ ہیں، ایک دم پورے تیر لگے ہوئے، صرف آواز دی آ جاؤ. اس طرح سے وہ آ گئے بمشقت اٹھتے ہوئے کہ گر رہے ہیں، اس طرح سے گرتے پڑتے، جی یا رسول اللہ کدھر جانا ہے؟ ارے بتائیے اس کے کہ نبی اس لیے بولا ہے کہ ہسپتال جانا ہے، چلو پہلے علاج کرا لو. آواز دیا اور آ گئے، حاضر ہو گئے. کتنا رب العالمین خوش ہوا ہوگا آپ سوچیں. یہی ہے اللہ پاک کے نبی کے لیے اپنے کو نہ دیکھو، فرمان مصطفیٰ کو دیکھو، جس حال میں ہو پہنچ جاؤ. پھر میری ذمہ داری ہے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں کیچ کرنا، پھر میری ذمہ داری ہے اگر تمہارے پاس ناپاکی بھی ہوگی نا، فرشتوں کو حکم دوں گا کہ غسل دو ان کو. کمال ہے. حضرت حنظلہ دیکھ رہے ہیں آپ، کیوں کہ تم نے میرے حبیب کی بولی پر لبیک کہا ہے.
سوچے اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ آپ اس حالت میں ہیں جس حالت میں کسی کو شرم سے کہہ نہیں سکتے، لیکن اللہ پاک فرشتوں کو کہہ رہا ہے لے جاؤ انہیں غسل دو. کیا بات ہے، حبیب کے لیے جان دیا. یہ بات بڑی اہم ہے. اللہ فرماتا ہوا مولانا وہ ہمارا مددگار ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھے. کرے نہیں بولنا، بھروسہ تو کرتے ہیں، رکھتے ہیں نہیں. آپ بھروسہ بہرحال کرتے ہیں، آپ رکھے. یہ رکھے میں اور کرنے میں یہ فرق ہے. جیسے نماز پڑھتے ہیں آپ، لیکن اس نماز کو بچاتے ہیں، یہ اسے رکھنا بولتے ہیں. اور قرآن پاک نے صلو نہیں کہا آپ کو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھو. جس کا مراد یہ ہے کہ آپ نے جو پڑھا ہے اس کو بھی بچانا ہے، جو پڑھ رہے ہیں اس کو بھی بچانا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی ایسا عمل کر لو کہ پھر سارا کیا ہوا عمل برباد ہو جائے. یہ تو آپ کیا کہہ رہا ہے اللہ پاک کہ مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کرے نہیں بلکہ رکھے. کرتے تو ہیں ہی، جب ایمان والے ہیں تو بھروسہ تو کرتے ہی الحمدللہ. ہاں آگے دیکھیں 51 تک درس ہوا. یہ اور آیت بڑی اہم آ رہی. قل هل تربصون بنا، حبیب کہیے. اچھا دیکھیے اوپر سے لفظ قل کی کتنی خوبصورت جھنکار آ رہی ہے. ایک قل پھر آ رہی ہے قل. اب ایک لائن سے حبیب آپ کہیے. کمال ہے کلام خدا کا، لیکن اللہ پاک کہہ رہا نہیں آپ کہیے. کیا بات ہے. چھوٹا اگر بڑے سے کہے نا تو معلوم ہو کہ ہاں آپ کہیے، لیکن بڑا اگر چھوٹے سے کہے، ظاہر ہے خدا کے مقابلے میں تو نبی کو آپ سمجھ رہے ہیں نا مخلوق ہے. لیکن اسی سے توحید کی عظمت بھی سمجھ میں آتی کہ یہاں چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے، محبوب و محب کی بات ہے. اور امت کو لگاؤ دینا ہے کہ دیکھ میں اپنے کلام کی عظمت کو تم خود جانتے ہو کیا ہے، لیکن حبیب کی زبان سے بلوا رہا ہوں. زبان مصطفیٰ کا لحاظ رکھنا، کلام میرا ہے، بلوا رہا ہوں نبی سے. ارشاد ہوتا ہے قل، حبیب کہیے ہل تربصون بنا، کیا تم انتظار کر رہے ہو؟ دو اچھا خوبیوں میں سے کسی ایک کا، حسنین کا لفظ ہے یہاں پہ. حسنہ ایک کو بولتے اور حسنین دو. حسنہ بولتے نیکی کو، یعنی قرآن میں پڑھے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے سب سے نیکی کا وعدہ لے لیا ہے. صحابہ غلط نہیں ہو سکتے، سب اچھے ہیں. حسنہ نیکی کو بولتے. احسن کی مؤنث ہے یہ، احسن بہت اچھی. تو دو نیکیوں میں سے یا دو اچھائیوں میں سے کسی ایک کا انتظار کر رہے ہیں. وہ دو اچھائی کیا ہے؟ وہ دو اچھائی، پہلی اچھائی فتح و نصرت، اور دوسری شہادت. آیت پر ذرا غور کیجیے. آپ کیا چاہ رہے ہو؟ تم انتظار کر رہے ہو، دیکھنا چاہتے ہو کہ ہم فتح یاب ہیں یا ہم انتقال کر رہے ہیں، یہی دیکھنا چاہ رہے ہو نا. لیکن دونوں کو تعبیر کیا ہے قرآن نے؟ حسن سے. یعنی سنو، تم انتظار جن دو چیزوں میں سے کسی ایک کا کر رہے ہو نا، وہ دونوں چیز اچھی ہے. فتح بھی ہوئی تو اچھی ہے، شہادت بھی ہوئی تو یہ تو بہت ہی اچھی ہے، بہت ہی اچھی ہے. تو کیا تم انتظار کر رہے ہو؟ لیکن تمہارے انتظار میں بس یہ ہے کہ دنیاوی عیش و آرام سے ہم محروم ہو جائیں گے، یہی نہ چاہ رہے ہو؟ ظاہری طور پر یہی چاہ رہے ہو. اللہ پاک فرماتا ہے کہہ دیجئے نحن نتربص بکم. یہاں پر تو ایک دم مطلب واقعی جلال جس کو بولتے ہیں اللہ پاک کا، قہاریت صفت دیکھیے آپ، جو ابھی نماز میں بھی پڑھا للہ الواحد القہار. یہاں پر آپ دیکھیے کہ قہاریت کیسی ہے. حبیب کہیے، سب مل کر کے بولیے ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. سب مل کر کہیے کہ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. مگر تم دو کا انتظار کر رہے ہو نا، کہ دیکھتے ہیں فتح ملتی ہے یا نہیں، محمد کیا کرتے ہیں، فتح یاب ہوتے یا نہیں. اور تم تو 100% جانتے ہو کہ پتھر سے کلمہ پڑھانے والے کیا نہیں کر سکتے، اور صحیح میں نبی بنفس نفیس ظاہر ہو جائیں کیا کہنا. یا پھر تم سوچ رہے ہو شہادت، یہی نا، بال بچوں سے، بیوی سے، ان سب سے بالکل محرومی، یہی سوچ رہے ہو نا. ٹھیک ہے، یہ تمہارے نظریے ہیں، لیکن ہم انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده، ہم تو یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ تم پر اپنی طرف سے عذاب کب ڈالتا ہے، کیونکہ تو نے حبیب کا انکار کیا ہے. یعنی ایمان والوں کا عقیدہ دیکھیے. آپ بھی کبھی کبھی بولتے ہیں نا، اب ہو ہی جاتا ہے، وہ ایمان بولتا ہے، وہ کمزوری ایمان نہیں ہے. ایسی گستاخی ہوئی تو کہیں کو نہیں عذاب ڈال رہا اللہ، بولتے کہ نہیں آپ؟ کبھی کبھی منہ سے نکل جاتا. یہ کمزوری نہیں ہے، یہ اللہ کی
مطلب انتقام پر، اس کے انصاف پر ایمان ہے کامل، مگر اس کا جواب آسانی سے ملتا ہے۔ میں اپنے حبیب کی وجہ سے نہیں ڈال رہا ہوں، حبیب کی امت ہے، چاہے وہ امت اجابت ہو یا امت دعوت ہو، جس پر ڈالوں گا نا، جس کی وجہ سے ڈالوں گا وہ ہے نا مجرم، لیکن وہاں کے چرند و پرند مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہاں کا کلائمیٹ، وہاں کی ہوائیں نبی کو چاہتی ہے، مانتی ہے، اس لیے نہیں ڈالوں گا۔ میرا حبیب جب تک موجود ہے عمومی عذاب نہیں ڈالوں گا۔ یہ جواب ہے۔ کیا بات ہے! رب فرماتا ہے کہ کہو اے صحابہ کرام کی مقدس جماعتو، اپنی زبان سے کہو کہ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، مگر اس بات کا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تمہیں ڈائریکٹ عذاب دیتا ہے او بے ایدینا، یا میرے ہاتھ سے قتل کرواتا ہے۔ کیا بات! او بے ایدینا، یا ہم اپنے ہاتھ سے ہم سب تمہیں مارتے ہیں، یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ رب فرما رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو واقعی طاقت والا ہے وہ کہہ سکتا تھا تم ادھر لڑتے رہو، ہم دیکھ لیں گے ادھر، لیکن یہ دونوں آپشن دیکھ، دونوں ایمان ہے۔ ایک ڈائریکٹ اللہ کی توحید و توکل کا عقیدہ ہے، اور دوسرا اسباب، کہ اگر دشمنان اسلام آپ کے مد مقابل ہو تو آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اگر خاتمہ کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ پاک آپ کو کہہ رہا ہے، دیکھیے فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں انتظار کی گھڑی کس کی ختم ہوتی ہے۔ کیا بات ہے! ایک آیت اور دیکھیں، نہیں دو آیت، قل، پھر ایک، سبحان اللہ، قل انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم۔ اچھا، جد بن قیس نے ایک اور بات کہی تھی، اور میں اس بات کو کھل کر کے واضح کر دوں، ہمارے پاس بھی کئی ایسے فونز آتے ہیں کہ آپ جو ہے اس پر ایک کتاب لکھیں، ہم آپ کو سائٹ سے 10 لاکھ روپے دیں گے، 50 لاکھ روپے دیں گے۔ اب کون کہتا ہے آپ سوچ سکتے ہیں۔ ہمارے مطلب سنی حضرات تو بہت کم ہی ایسا بولیں گے، کلیئر بات ہے، یہ زیادہ سے زیادہ یہ بولیں گے ہم بیچ دیں گے آپ کی کتاب کو، لیکن آپ ایسے بہت سارے اس طرح کی سازشیں آج کی نہیں ہیں، مسکراتے ہوئے ہم کہہ دیتے ہیں، کم سے کم اس لائق تو سمجھا گیا، جیسا دیکھیے آپ کیا کہہ رہے حبیب کہیے۔ جد بن قیس نے آ کر کہا تھا کہ ایسا کیجئے کہ وہ جو مال ہے نا، اب صحابی سے کہہ کر کے اٹھوا لیجئے۔ کتنی بڑی توہین ہے، ذرا اندازہ لگائیے آپ، تو آپ کو کم آئے گا۔ 10 گھوڑے ہیں لیتے جائیے، وہ اونٹ ہیں لیتے جائیے، کم آئے گا۔ واہ 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 واہ! شجر و حجر کو کلمہ پڑھانے والے نبی، اتنا عظیم الشان نبی کہ چہرہ دیکھیں تو بلائیں لیتے ہیں چاند اور آسمان، کمال ہے۔ کتنی بڑی توہین ہے، آپ ذرا غور کر رہے ہیں؟ بھی ہم لوگ آپ کے گھر پہ چلے جائیں تو آپ کیا کہیں گے؟ اس روم میں چلے جائیے، ہے کیسی بات ہے؟ یہ بہت بڑی بے ادبی۔ تو جد بن قیس نے جب یہ جملہ کہا نا، حبیب پہلے تو آپ لیجئے ہی نہیں، دیکھیے جو مال دینے کی بات کر رہے ہیں نا کہ مال لیتے جائیے آپ، ہم نہیں جا سکتے، مجھے معاف کر دیجئے وغیرہ، تو پہلے تو آپ لیجئے ہی نہیں، لیکن سنیے اگر یہ بخوشی یا برنارازگی دونوں طرح سے بھی یہ دیں گے، میں اعلان کرتا ہوں لن یتقبل منکم، تمہارا یہ مال قبول ہوگا ہی نہیں۔ مال کی قبولیت کے لیے ذات رسالت کو مقدم رکھنا ضروری ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، انہوں نے کہا چلو، اور وہ اپنے من سے کچھ کہتا ہی نہیں ہے، وہ تو میری بات کہتا ہے، کمال ہے۔ لن یتقبل منکم، جاؤ اپنا مال لے کر کے، نہیں لوں گا، چہرہ پھیر لیا نبی۔ اسی لیے آگے کہا جاتا انکم کنتم قوما فاسقین، تمہیں تو اللہ نے بے حکم قوم میں لکھ دیا ہے، نافرمان قوم میں تمہیں لکھ دیا ہے، اب کوئی نہیں ہو سکتا۔ نبی سے روگردانی توفیق سے دائمی محرومی کی دلیل ہے۔ خدا توفیق کا دروازہ بند کر دیتا ہے جو ذات رسالت سے مخالفت کرے۔ اس لیے آپ کافروں پر کے حوالے سے تو سنتے ہیں کہ وہ ایمان لائے، ایمان لائے، ان گستاخ رسول ایمان لانے کی بات کبھی نہیں سنتے ہوں۔ تو نبی کی گستاخی جو ہے نا توفیق کا دروازہ بند کر دی۔ اسی لیے ایک آیت اور دیکھیں، وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ۔ اچھا کیوں قبول نہیں کروں گا ان کے مال کو، یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ کمال ہے، ریزن بتاؤ کیوں قبول نہیں۔ یہ دیکھیے تو اللہ فرماتا ہے، جانتے ہیں قبولیت سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ کفروا باللہ وبرسولہ، باپ رے باپ، صرف رسول کی مخالفت کی ہے نا، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ چونکہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کا پر
کے ساتھ کفر کیا ہے۔ اب ان آیتوں کو ذرا سمجھیے، صرف رسول عنوان ہے یہاں پہ، ہمیں آپ اجازت دیجیے، اتنی سی بات کہی تھی، اتنی سی بات کہی تھی، اجازت دیجیے، کون سا کفر نظر آ رہا بتائیے تو؟ کوئی کفر نظر آ رہا؟ بظاہر اگر دیکھیں تو ایک دم صحیح ہے نا، ہزاروں کا مجمع ہے، ایک شخص اگر کہہ رہا ہے ذرا مجھے معاف کیجیے، تو جنرلی بات ہے اگر دیکھا جائے، ہاں ٹھیک ہے، اگر نہیں جانا چاہتے تو ٹھیک ہے۔ یہ تو کئی ایسی جنگوں میں بھی رسول پاک نے کہا جن کو نہیں جانا ہے وہ چلا جائے، ہے نہیں؟ لیکن نہیں، نبی نے جب سب کو عمومی حکم دیا تو اب کسی کو خصوص کا حق نہیں ہے۔ اس بنیاد پر دیکھیں صرف نبی کی مخالفت ہے اور کہا گیا کفر باللہ ہے، یہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ اور سنیے، یہ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں چونکہ، اور آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نا، لیکن ان کی نماز کی بھی حقیقت واضح کر دیتا ہوں، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ۔ دیکھتے ہیں نا نماز پڑھتے ہوئے، یہ دل سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، نہیں پڑھیں گے تو پھر یہ صحابہ اپنے گروہ سے نکال دیں گے، یہ کاہلی کرتے ہوئے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، بس۔ واہ واہ، کیا بھانڈا پھوڑ دیا، ان کی نماز قبول نہیں ہے۔ دیکھیے، گویا مالی عبادت کو بھی نہ قبول کرنے کی وجہ بتا دی اور بدنی عبادت کو بھی نہ قبول کرنے کی رب نے وجہ بتا دی کہ جو نبی کا نہیں ہوا میرے پاس مالی اور بدنی عبادت نہ لائے۔ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ اور یہ جو خرچ کی بات کر رہے ہیں نا، یہ ناگواری سے بات کر رہے ہیں، یہ خوش نہیں ہے، یہ تو سوچ رہے ہیں کہ کب بول دیں نبی کہ نہیں نہیں تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بھی بول دیں، لیکن نبی نے یہ بھی نہیں کہا، بس چہرہ پھیر لیا، آیت اتار دی اللہ پاک نے۔ یہ ہوئی آیت نمبر 54 تک کا درس۔ آگے انشاءاللہ اسی کنٹینیوٹی کی گفتگو ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش اور نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔